الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا. اللہ صحیح بات کہنے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک موضوع ایسا ہے کہ بار بار اس موضوع پر کہنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. حالانکہ اس موضوع پر ایک بار نہیں کئی بار بات ہو چکی، دسیوں بار بات ہو چکی، لیکن انسان کمزور ہے، خطا کا پتلا ہے، قصوروار ہے، لہذا پھر دوبارہ ضرورت پیدا ہو گئی. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، یہ جو خیر کی بات ہے وہ مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو اسی بنیاد پر اس کی ضرورت بار بار پڑ جاتی ہے، لیکن اس ضرورت کا جو سبب ہے نا وہ انسان کو ہلاک کر سکتا ہے. اس ضرورت کی جو وجہ ہے نا وہ انسان کو برباد کر سکتا ہے. ضرورت اور سبب انسان کو ہلاک کر سکتی ہے. وہ سبب کیا بنتا ہے؟ اس بات پر دوبارہ کہنے کے حوالے سے کہ ماں باپ کی نافرمانیاں جب بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر جناب والا باپ آ کے بار بار ذکر کرتا ہے اولادیں نافرمان ہیں، اولادیں بات نہیں ماننا، اپنے باپ کی سنتی نہیں ہیں، اپنے باپ کا کہا نہیں مانتی، تکلیف پہنچاتی ہیں اور ان کے ساتھ نافرمانیاں کرتی ہیں، تو یہ سب چیزیں ہلاکت کا سبب ہیں. تو اس بنیاد پر بیان تو دوبارہ ہو گیا لیکن ہلاکت کا سبب بھی پیدا ہو گیا. ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا بھائی، اور اچھی اچھی نمازیں پڑھتے ہیں، بہت اچھی نماز پڑھنے والے ہیں، بہت اچھا قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، صف اول میں بیٹھنے والے ہیں، مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، ذکر و اذکار بہترین کرنے والے ہیں. اللہ کی توجہ ہمیں ذکر کے اعتبار سے بڑی حاصل ہو جاتی ہے، تلاوت قرآن کے اعتبار سے ہماری زبان بڑی چاشنی ہو جاتی ہے، عبادت کے حوالے سے ہمارا خشوع و خضوع بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن اللہ پھر بھی ہم سے ناراض ہے. اللہ پھر بھی ناراض ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا باپ ناراض تو رب ناراض. کر لو عبادتیں، کر لو تلاوتیں، کر لو ذکر و اذکار، کر لو بڑے بڑے مجاہدے، بڑے لمبے لمبے سجدے کر لو، تم سے پھر بھی اللہ راضی نہیں ہوگا. تم آہو گزاری کرتے رہو سجدے میں جا کر بہت زیادہ سبحان ربی الاعلیٰ لمبے لمبے سجدے کرتے رہو، اللہ پھر بھی راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہارا باپ تم سے ناراض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. یہ لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے لیکن اللہ راضی نہیں ہو رہا، یہ لمبی لمبی تلاوتیں کر رہا ہے اللہ راضی نہیں ہو رہا، یہ لمبے لمبے ذکر و اذکار کے وظیفے کھینچ رہا ہے اللہ راضی نہیں ہو رہا، اس لیے کہ باپ کو ناراض کر رہا ہے، ماں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اس وجہ سے اللہ راضی نہیں ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اللہ نے کہا بہت سے لوگ نیک کام کرتے ہیں نا اور کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، بہت اچھے کام کر رہے ہیں سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے کاموں کی حیثیت اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. کیوں؟ باپ ناراض ہے، ماں ناراض ہے، ماں باپ کو تکلیف دے رہے ہیں. اور اللہ پہ قربان جائیے کتنی بڑی بات کہی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری عبادت کرو، اور عبادت کے ساتھ ساتھ کیا کہہ رہا ہے؟ ماں باپ کی فرمانبرداری کرو. کہہ رہا ہے انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور والدین کا شکریہ ادا کرو. میری عبادت کے ساتھ اللہ نے کیا کہا؟ ماں باپ کو راضی کرنا. میرے شکر کے ساتھ اللہ نے کیا کہا؟ ماں باپ کو راضی کرنا. اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ اگر کسی کو بعد میں ذکر کیا نا جھکنے کے حوالے سے، راضی کرنے کے حوالے سے، ان کو منع کر کرنے کے حوالے سے، اپنے بعد اگر کسی کا ذکر کیا نا تو وہ ماں باپ کا ذکر کیا، اپنے باپ کا، اپنی ماں کا. یہ عام زندگی کا موضوع ہے، اس کی مجھے بھی ضرورت، انسانیت کو بھی ضرورت، مسلمان کو بھی اس کی ضرورت، مسلمان کی بھی اس کو ضرورت. اتنی بڑی بات اللہ نے کہی. انشکر لی، میرا شکر ادا کرتے ہو نا، والدین، اپنے ماں باپ کا بھی کرنا. آدمی ذرا صرف کس نقطے پہ غور کر لے، اللہ اپنی عبادت کو لا کر کہہ رہا ہے رب کو راضی کرنا، اور پھر کیا کہہ رہا ہے؟ ماں باپ کو راضی کرنا. رب کا شکر ادا کرنا اور پھر کہہ رہا ہے ماں باپ کا شکر ادا کرنا. آپ اندازہ کیجیے، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ تیرا باپ کافر ہونا تب بھی ان کے ساتھ وصاحبہما فی الدنیا معروفا. دیکھیے مجھے مانتا نہیں ہے، میرے ساتھ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، معبودان باطلہ لا کر میرے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، مجھے بھی سجدہ کرتا ہے، اسے بھی سجدہ کرتا ہے، مجھے بھی رب کہتا ہے، اسے بھی خدا کہتا ہے، اسے بھی الہ کہتا ہے، اگرچہ اتنی بڑی بڑی نافرمانیاں کافر کیوں نہ ہو، لیکن اللہ نے کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا. اس کافر کے ساتھ بھی تو نے اچھا کرنا ہے، اس لیے کہ تیرا باپ ہے اور تیری ماں ہے. ورنہ اللہ کو شرک برداشت نہیں ہے، اللہ کو شرک برداشت نہیں ہے.
آدمی زمین آسمان بھر کے گناہ لے کر آئے گا نا اللہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ کیا کہتا ہے کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اللہ شرک کے اوپر اس قدر نالا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کہتا ہے مشرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جتنا بڑھ کر گناہ لے کر آؤ اللہ کہتا ہے معاف کر دوں گا. لیکن اس مشرک کے متعلق اللہ کہہ رہا ہے تیرا باپ ہے، میرے ہاں باپ کا مقام بہت ہے، اگرچہ مشرک ہے، میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، کسی اور کو الہ مانتا ہے، کسی اور کو معبود مانتا ہے، میں یہ سب باتیں برداشت کرتے ہوئے تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں تیرا باپ ہے، اس کی اطاعت کر. اب ذرا انسان ذرا زاویے سے سوچے تو ذرا قرآن کو. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچا رہی ہے نا، میری ماں آ گئی ہے، مشرکہ شرک کرتی ہے، شرک اللہ کے ساتھ. اب ظاہر میں تو اللہ شرک کو کبھی برداشت نہیں کرتا، اتنا بڑا کام ہے، لہذا اس مشرک کے قریب نہ آیا جائے. حضرت اسماء پیغام پہنچا رہی ہیں، یا رسول اللہ یہ مشرکہ ہے، آ گئی میرے پاس، اگرچہ ماں کیوں نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے، میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے صلہ رحمی کر، تیری ماں ہے. سوچو کو اوپر سے زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر کھڑا کر دیا. کس قدر عمارت کھڑی تھی مشرکہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والی، اللہ کی نافرمانی، کافر، اللہ کے ساتھ انکار کرنے والی، دوسروں کو بھی عبادت کا درجہ دینے والی. ارے ایسی ہے یا رسول اللہ کیا کروں اس مشرکہ کے ساتھ؟ آپ نے ساری سوچوں کو زمین پر لا کر کہا اطاعت اور فرما برداری کر، صلہ رحمی کر، اپنی ماں کو اپنے گھر میں جگہ دے، اپنی ماں کو اپنے گھر میں جگہ دے. دو لفظوں کی بات ہے، لیکن حضرت اسماء کے اوپر کیا گزری ہوگی اور اس حالت اور اس عالم پر جو کیفیات ہوں گی. آپ نے فرمایا صلہ رحمی کر، تیری ماں ہے مشرکہ. اللہ نے دونوں کو ملا کر بیان کر دیا، دونوں کو ملا کر. روایت میں آتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا کون سا عمل افضل ہے مولوی صاحب، کون سا عمل افضل ہے مولوی صاحب؟ تو مولوی تو یہ کہتا ہے بھائی اپنے نماز کو اپنے وقت پر پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا کہا جاتا ہے؟ نماز کو اپنے وقت پر پڑھو. نماز تو پڑھتا ہی ہوں، نمازی تو ہوں، ارے اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے اللہ کے نزدیک؟ آپ نے فرمایا تیری نماز کے بعد تیرے ماں باپ کے ساتھ تیرا حسن سلوک یہ رب کائنات کی نظر میں سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے. عبادت کے بعد فوراً کس کو لا کر کھڑا کیا؟ ماں اور باپ کو کھڑا کیا نہیں کیا؟ اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت کے بعد ماں باپ لائے، اللہ کے نبی بھی عبادت کے بعد ماں باپ کو لائے. کون سا عمل افضل؟ وقت پر نماز کو ادا کرنا. پھر کہا کہ ماں باپ کو راضی کرنا. جو خدا نے کہا، رب نے کہا، وہی رسول نے کہا، جو اللہ نے کہا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساری عبادتوں کے بعد. لیکن اس عبادت کے اندر بھی جان کیسے پڑے گی؟ ماں باپ کو راضی کرنا، ماں باپ کو راضی کرنا. روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باپ جو ہے نا، باپ، یہ باپ تیرا جنت کا درمیانی دروازہ ہے. جب تک کہ دروازہ نہیں کھلے گا نا جنت میں، اور ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، ماں کے پاؤں تلے جنت رکھ دی، اور اس جنت کا دروازہ کس کو بنا دیا؟ باپ کو بنا دیا. باپ کو جنت تو ہے لیکن دروازہ کھلے گا باپ کو راضی کر کر. آپ نے فرمایا تیرا باپ اگر راضی ہے تو یہ تیرا جنت کا دروازہ کھلے گا، اگر باپ تیرا ناراض دنیا سے گیا یہ جنت کا دروازہ تیرے لیے نہیں کھلے گا. آپ نے فرمایا چاہے تو اس کی حفاظت کر لے، چاہے تو اسے توڑ دے، چاہے تو حفاظت کر لے. ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی نا کہ یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ ماں باپ کا کیا ہمارے اوپر جو ہے نا اکرام، ماں باپ کا کیا ان کے ساتھ خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے ماں باپ جو ہے نا یہ دونوں کے دونوں جنت کے دروازے ہیں، یہ دونوں کے دونوں جنت کے دروازے ہیں، تیری ماں بھی تیرا باپ بھی. ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ماں باپ کو راضی کیا، ان کے ساتھ اچھائی کی، آپ نے فرمایا جنت کے دونوں دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے، اور جس نے ان کو ناراض کیا نا جنت کے دونوں دروازے ان کے لیے بند رہیں گے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہمارے آج کے دور کے نوجوانوں کے اعتبار سے، ہمارا نوجوان، ہماری آج کی نسل کیا کہتی ہے؟ ابا غلط ہے، پکی بات، ابا غلط ہے، ابا صحیح نہیں چل رہا ہے، ابا صحیح نہیں چل رہا ہے. آج کا نوجوان بچہ قاضی بن کے کیا کہتا ہے؟ ابا صحیح نہیں چل رہا ہے. ذرا سے پاؤں زمین پہ جمنا کیا شروع ہو گئے؟ باپ کی غلطیاں نظر آ رہی ہیں، ابا صحیح نہیں چل رہا. اور یہ بات 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی گئی تھی. یا رسول اللہ آپ یہ وعید تو بیان کر رہے ہیں، صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ یہ وعید تو بیان کر رہے ہیں کہ یہ ماں باپ جو ہے یہ دروازہ ہے، اور یہ اگر تو نے ان کو راضی کیا تو یہ دروازے کھلیں گے ورنہ یہ جہنم کے دروازے کھلیں گے. یا رسول اللہ اتنی بڑی وعید بیان کر رہے ہیں، لیکن ایک بات تو بتائیں یہ ماں باپ ہمارے ساتھ غلط کر رہے ہوں گے تو پھر کیا یہ وعید ہم پر لاگو ہوگی؟ 1400 سال پہلے یہ سوال کیا تھا. آج ہم لوگ بھی یہی بات کہتے ہیں ابا غلط ہے، باپ غلط ہے، باپ غلط ہے، ہم صحیح ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ غلط اور صحیح کی بات نہیں فرمائی، فرمایا وَإِن ظَلَمَا تیرا باپ بھی ظالم تیری ماں بھی ظالم، ایک بار وَإِن ظَلَمَا تیرا باپ بھی ظالم تیری ماں بھی ظالم، دو بار وَإِن ظَلَمَا تیرا باپ بھی ظالم تیری ماں بھی ظالم، تین بار فرمایا کہ تیرے یہ دونوں ظالم کیوں نہ ہو تب بھی تو اگر ان کی نافرمانی کرے گا نا تو جہنم کے دروازے تیرے اوپر کھلیں گے. تین بار، ایک بار نہیں، تین بار. اور ماں کو بھی شامل کیا، باپ کو بھی شامل کیا. ظلما تیرا باپ بھی ظالم تیری ماں بھی ظالم، ایک بار نہیں اللہ کا نبی کہہ رہا تین بار کہہ کے میں یہ بات کہتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں تو اگر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا جہنم میں جائے گا. نبی کی بات کے آگے کوئی بات ہے؟ جو ہم مسجد کے امام سے آگے بولتے ہیں کہ ہمارے ابا صحیح نہیں چل رہے، ہماری اماں صحیح نہیں چل رہی، اللہ کے نبی کے سامنے یہ خود فیصلہ آ گیا تھا یا رسول اللہ اماں صحیح نہیں چل رہی، یا رسول اللہ ابا صحیح نہیں چل رہے، کیا پھر بھی یہ وعید ہم پر لاگو ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں. اور صحیح اور غلط کی بات نہیں کی، ظلم ظالم کا لفظ اختیار کیا، ظالم تیرا باپ ظالم تیری ماں ظالم، تیرا باپ ظالم تیری ماں ظالم، تیرا باپ ظالم تیری ماں ظالم، تین بار کا. نبی کے آگے کسی کی زبان ہے؟
جو آگے کہے کہ یہ کیوں ہے. آپ نے فرمایا جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. تمہارے ماں باپ ظالم کیوں نہ ہو, ان کی فرما برداری, اطاعت گزاری, ان کے ساتھ صلہ رحمی, اپنے دونوں بازو ان کے سامنے جھکا دو. جھکا دو, جھکا دو. اور کیا فرمایا کہ ظالم ہونے کے بعد بھی اگر تم ایک نگاہ شفقت اپنے باپ پر ماں پر ڈالو گے نا, اللہ حج مقبول کا ثواب دے گا. حج مقبول کا. ابھی جو حاجی حج کر کے آئے نا, یا اللہ سے کیا کہتے ہیں, یا اللہ ہمارے حج کو مقبول فرما, یا اللہ ہمارے حج کو مقبول فرما, یہ دعائیں کرتے ہیں نا, لیکن نگاہ ڈالنے پر اللہ کے نبی نے مقبول حج کا ثواب طے کر دیا. مقبول حج کا ثواب طے کر دیا ایک بار. اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, ارے یہ نگاہیں تو ماں کے اوپر بار بار پڑتی ہیں, یہ نگاہیں تو شفقت کی باپ کے اوپر بار بار پڑتی ہیں. یا رسول اللہ, اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ اپنی ماں اور اپنے باپ کو دیکھے تو اللہ کیا دے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ دے گا. 100 حج مقبول دے گا, ایک نہیں 100. یہ بات روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن اس کے مقابلے میں کیا ارشاد فرمایا کہ اگر ان کو ناراض کرے گا تیرے لیے جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے, جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو اللہ فرما رہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ احسان کرنا. وَلَا تَقُل لَّهُمَا اف. اف اتنی آسانی سے منہ سے نکلتا ہے نا اف. علماء فرماتے حرام ہے, حرام یہ جملہ ماں کو کہنا. اف حرام ہے, حرام ہے یہ جملہ باپ کو کہنا. حضرت علی فرماتے ہیں اگر اس سے زیادہ کوئی حرمت والا جملہ اللہ کے ہاں ہوتا نا, اللہ اس کو بھی نقل کر کے حرام قرار دے دیتا. 2 لفظ ہیں, اف الف اور فا, حرام. ماں کو کہا اف, باپ کو کہا اف. آج کل کا معاشرہ جو ہے نا, اور علامات قیامت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علامات قیامت میں سے یہ بات ہے, مفہوم عرض کر رہا ہوں, دوستوں کو راضی کرے گا. دوستوں کو, دوستوں کی بڑی فکر ہوگی, ماں کی فکر نہیں ہوگی, باپ کی فکر نہیں ہوگی. اگر دروازے پہ دوست نے دستک دے دی نا تو اتنی تیزی میں ماں کی طرف نہیں آتا جتنا دوست کی بات پر لبیک کہنے کے لیے بھاگ کر جائے گا میرا یار آ گیا. اور ماں 10 بار کہے گی نا بیٹا یہ کر لے تو جگہ سے نہیں ہلے گا. وہ بوڑھا باپ ہو گیا نا, اس کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے گا, اوپر سے نیچے نہیں اترے گا. اور اگر اس کا کوئی یار آ گیا تو بالکنی سے جھانک کر کہے گا صبر کرو میں آیا, اگر مجھ میں طاقت ہوتی تو یہیں سے چھلانگ لگا دیتا تمہارے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی علامت ہے, اور یہ علامت آج کے دور کے اعتبار سے پائی جاتی ہے. ماں باپ کی آواز پر لبیک نہیں کہا جاتا, اور اگر کوئی ملنے والا یار دروازے پر آ جاتا ہے نا تو بھاگتے ہوئے باہر جاتا ہے. ماں اگر کوئی بات کہتی ہے نا تو یہاں پر 3 نشانات آ جاتے ہیں. ماں اگر کوئی بات کہتی ہے نا تو ہاتھ ہلا ہلا کے بات کرتا ہے. یہ بات ماں کیا. اور دوست کے ساتھ بغل گیر ہوتا ہے, ہاتھ میں ہاتھ ڈالتا ہے, اس کے ساتھ خوش گپیاں لگاتا ہے. باپ بوڑھا ہو جائے نا تو دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا, دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا. اور بوڑھا یہی جو جوان تھا جو اپنی جوانی میں اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دے رہا تھا, ابھی اگر بوڑھا بھی ہو جاتا ہے نا, اس کا بوڑھا یار بھی آ جاتا ہے نا تو جوان ہو جاتا ہے. بوڑھا یار بھی آ جاتا ہے, جوان ہو جاتا ہے. لیکن ماں باپ آپ یقین کیجئے وہ تیسرے کمرے میں باپ پڑا ہوا ہے, خدا کی قسم آواز لگاتا رہتا تھا, وہ آواز لگاتا رہتا تھا, اور وہی پوٹی وہی پیشاب کیڑے پڑے ہوئے ہیں, لیکن اولاد آ کے اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں. 10 بار آواز لگاتا تھا تو پھر کہیں جا کر کوئی پوتا آ کے پوچھتا تھا کیا بات ہے دادا, کیا بات ہے دادا. یہ صورت حال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا علامات قیامت میں سے ولا تقل لهما اف, اپنی ماں کو اف کہنا, اپنی ماں کے باپ کے بات کے اوپر اپنے پیشانی پر شکن لے کر آ جانا اور ان کی بات کو جھڑک دینا. اللہ نے فرمایا ولا تنهرهما, ارے ان کو جھڑکنا بھی مت, کبھی جھڑک کر جواب بھی نہ دینا, اونچی آواز میں بات بھی نہ کرنا, اپنی آواز کو اونچا بھی نہ کرنا خدا کے لیے. یہ مضمون عام ہے, عام, جس کو بار بار اعادے کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے. اور واللہ اس کے پیچھے ایک باپ کی صدا ہوتی ہے کہ آج کل کے حالات یہ ہیں, آج کل کے معاملات یہ ہیں. ہر آدمی نوجوان سمجھتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ کیسا چل رہا ہوں. ہر نوجوان کی یہ صدا ہوتی ہے, ہر نوجوان کی یہ صدا باپ کی. یہ صورت حال یہاں تک کہ پہنچ گئی ہے, صورت حال یہاں تک کہ اللہ فرمایا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بات کرو گے قل قولا كريما, قل لهما, بات کر دونوں کے ساتھ نرم گفتگو کرنا, قل بات کر نرم. اللہ حکم فرما رہا ہے تمہاری آواز میں اونچا پن نہیں ہونا چاہیے, تمہاری آواز میں بھاری پن نہ ہونا چاہیے. ارے جیسے تم اپنے باس سے بات کرتے ہو نا فیکٹری میں جا کر, جیسے کہ غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے نا, زر خرید ہوتا ہے نا, کیسے اپنی آواز کو دباتا ہے, کیسے سلام کے اعتبار سے کھڑا ہوتا ہے, ایسے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنا. اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ جو آفس میں جب کوئی بڑا آدمی بلا لیتا ہے نا تو ایسے ایسے سر یہ بات, سر سر یہ بات, ایسے باندھ لیتا ہے ہاتھ, یہ ہاتھ نیچے ایسے, اور گردن بھی اس کے سامنے سے ایسے نہیں ہلاتا, اور ماں کے سامنے یہ ہاتھ, دوسرا ہاتھ, گردن ادھر ادھر, جھڑکنا, ماتھے پہ بل آنا. علماء نے فرمایا ماں باپ سے ایسے بات کرو جیسے خریدا ہوا غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے, جیسے خریدا ہوا غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے نا, جیسے آفس میں جا کر اپنے افسر کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتے ہو نا, بالکل ایسے نماز کی حالت میں ہاتھ بھی باندھ لیتے ہیں, ایسے ہاتھ بھی باندھ لیتے ہیں, اور مجا لے کے اس کی طرف سے توجہ ہٹائیں, مجا لے کے اس کی آواز کے اوپر اپنی آواز اونچا کریں. علماء فرماتے ہیں ایسی گفتگو اپنی ماں کے ساتھ کرو, ایسی گفتگو اپنے باپ کے ساتھ کرو. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. علماء فرماتے ہیں اللہ نے جوانی کا ذکر نہیں کیا, بڑھاپے کا ذکر کیا. بڑھاپے میں یہ کام کرنا ہے, اس لیے کہ بڑھاپے کی حالت 55 اور 55 برابری کو آ جاتا ہے. فرمایا جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا باپ کی طبیعت میں ذرا چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے نا کمزوری دماغ اور طبیعت میں آ جاتی ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے نا بہت سے ایسے مطالبات کر جاتا ہے جو اولاد کو پورا کرنا بھاری پڑ جاتا ہے. لہذا اللہ نے خاص طور پر ان تمام چیزوں کو ذکر کیا. تمہیں معلوم ہے تم کتنے کمزور تھے بچپن کے عالم میں, تمہیں معلوم ہے اپنے باپ سے کیسی زیریں کرتے تھے, تمہیں معلوم ہے کہ تم اپنے باپ کے سامنے کیسی چڑچڑاپن کی زندگی گزارتے تھے. آج کا بچہ جب رونا شروع کر دیتا ہے نا اپنی ضد منوا کر رہتا ہے, اللہ نے یہاں پر بیان کر دیا اپنے بچپنے کو یاد کرو, تم اپنے نوجوانی پن کو یاد کرو, کس عالم میں تمہارے باپ نے اٹھا کر تمہیں کہاں سے کہاں پہنچایا ہے. تم چڑچڑے تھے, تمہارا دماغ کام نہیں کرتا تھا, تمہارے پاؤں کام نہیں کرتے تھے, تمہارے کو سہارا دینے والا یہ تمہارا باپ تھا جو یہاں تک کہ تمہیں لے کر آیا. روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا, اگر کہنا یا رسول اللہ میرا باپ میرا مال کھا جاتا ہے,
میرا باپ میرا مال کھا جاتا، میرا باپ میرا مال کھا جاتا. آج کل کے دور کے اعتبار سے جناب والا، جیسے ابا بوڑھے ہوتے ہیں نا، بچے کہتے ہیں ابا جان میراث تقسیم کر دیں. آپ کے مرنے کے بعد کہیں ہم لڑے مرے نہیں، ہم لڑے مرے نہیں، آپ ابھی سے میراث تقسیم کر دیں. ابا نے میراث تقسیم کی، ابا آپ کون سے اولڈ ہوم میں رہنا پسند کریں گے؟ ابا کون سے اولڈ ہوم میں رہنا پسند کریں گے؟ آپ شرافت سے چلے جائیں، ورنہ آپ کے گھر کی زندگی کو اولڈ ہوم سے بدتر بنا دیا جائے گا. اور گھر میں رہتے رواتے باپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے، جائیداد دو، لڑکی ہے اولاد زندگی میں، جائیداد دو، ارے ہمیں دو، ہماری اولادوں کو دو، تم اب کس کام کے رہ گئے؟ تمہارا کام صرف گھر میں بیٹھنا ہے. واللہ اگر باپ کیا کہتے پتہ ہے؟ یہ کیا رس کروں، کہتا ہے کہ اب میں دکان پہ جاتا ہوں نا، بچے کو برا لگتا ہوں، میں دکان پہ جاتا ہوں بچے کو برا لگتا ہے. حالانکہ یہ وہی دکان ہے جس کو میں نے یہاں سے یہاں تک کے پہنچایا ہے، یہ وہی بچہ ہے جس کو ہاتھ پکڑ کے میں لے کے جاتا تھا، حالانکہ اس کی عمر نہیں تھی. یہ دکان پہ جا کر بگاڑ دیا کرتا تھا میرا رکھا ہوا سامان، ادھر کی چیز ادھر رکھ دیا کرتا تھا، اور یہ میری دکان پہ جو بکنے والا فروخت ہونے والا آئٹم تھا نا، یہ اس کا کھلونا بنا دیا کرتا تھا. لیکن میں محبت میں اس کو سب کچھ برداشت کرتا تھا. آج اس کے اوپر پاؤں اور جوانی کیا چڑھ گئی، یہ مجھے کہتا ہے تم گھر میں بیٹھو. بات سمجھ میں آئی؟ تم گھر میں بیٹھو، اب دکان میں جگہ نہیں. حالانکہ یہ دکان میں جانے کے قابل بھی نہیں تھا. میرے جو فروخت ہونے والی چیزیں تھی نا، یہ اس کو سمیٹ کے بیٹھ کے اسے کھیلتا تھا، اور میں پھر بھی اس کو دکان میں لے جاتا تھا، سارا میرا سامان بکھیر دیا کرتا تھا. اور آج کہتا ہے گھر میں بیٹھو. اور ساتھ ساتھ کیا کہتا ہے؟ یہ دکان میراث کی ہے، ابا کل آپ مریں گے. آپ مر کیوں نہیں جاتے؟ ابا کل آپ مریں گے، خلاصہ یہ کہ مر کیوں نہیں جاتے؟ یاد ہے یہ میراث تقسیم کی جائے، جائیداد تقسیم کی جائے، ہمیں بھی ملے، ہماری اولادوں کو بھی ملے. یاد ہم سکھ کا سانس لے لیں، ہم سکھ کا سانس لیں. تقسیم کرو، مطالبہ تقسیم کرو. آج کل کی اولادوں کا حال یہی ہے. تبھی میں بوڑھوں سے یہ بات کہتا ہوں، خدا کے لیے اپنی اولادوں کو اپنی زندگی میں مال مت دو. دفتر کے اندر ایک بڑھیا عورت، یقین کیجیے، آ کر یہی بات کہتی ہے کہ میری اولاد نے اپنی حیاتی میں خاوند کا انتقال ہو گیا، ارے ایک ڈیڑیا اپنے پاس رکھا ہوا ہے، باقی سب تقسیم کر دیا، اور اکیلے گھر میں رہتی ہوں. اولاد کو یہ حاصل نہیں ہے کہ میرے ساتھ آ کر رہے، لیکن میرا بچہ مجھ سے جھگڑتا ہے کہ یہ ڈیڑیا بھی فروخت کر کے ہمارے نام کرو. کہنے امام صاحب میں جاؤں گی کہاں پہ؟ ارون بھائی سے پوچھیں کیا کہنے امام صاحب جاؤں گی، بڑھیا چلی نہیں جا رہی، میں من عجیب صورت حال. اور ڈیڑیا بھی اپنی ماں سے گھسیٹ رہا ہے. خدا کی قسم اس کے ساتھ نہ بچہ ہے نہ اس کے ساتھ کوئی اور ہے، کہ اکیلی رہتی ہوں، اور میں نے اپنے لیے رکھا تھا، سب کچھ بانٹ دیا، میں کیا روڈ پر آ جاؤں؟ لیکن اس بچے کو اس پر بھی ایسی للچائی بھی نگاہیں ہیں کہ مجھ سے کہتا ہے کہ یہ بھی فروخت کر کے یہ اپنی حیاتی میں میرے نام کر دو. مجھے اس کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ نہ معلوم یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیا سلوک کرے گا. اور وہی حالت ہوتی ہے کہ ایک آدمی جب عیدی میں جا کر پہنچا نا، تو اس کی اولادیں جب لینے کے لیے آئیں تو باپ کہنے لگا لاش لے کے چلے جاؤ، زندہ نہیں گھر جاؤں گا. کہا کہ کیوں؟ کہنے جب سے میں نے اپنی جائیداد کو تقسیم کیا ہے نا، گھر میں میری زندگی عجیب ہو گئی ہے. جب سے میں نے اپنا گھر تقسیم کیا، ذرا سا یہاں ہاتھ لگا لو، ذرا سا یہ چیز برت لو، یہ چیز استعمال کر لو، اس چیز کو اٹھا لو، تو سوال شکوے شکایت، یہ آپ نے کیوں اٹھایا، اس کو آپ کو لگانے کی کیا ضرورت تھی، آپ کو اپنے کمرے میں نہیں ٹھہرا جاتا. کیا کہتی اولاد؟ آپ سے اپنے کمرے میں نہیں ٹھہرا جاتا. کہ اتنا بڑا گھر تھا، پوری زندگی اس گھر میں گزری ہے، کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر جاتا تھا. آج میری اولاد کہتی ہے بڑے میاں کمرے میں نہیں رکا جاتا. اسی کمرے کو میرے اسپتال بنا دیا، ساری دوائیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور وہ پلنگ بھی اسپتال کا لا کے دے دیا. اور جیسے ایک آدمی کو اجازت ہوتی نا آنے کی، ارے اسپتال والوں پر قربان جائیے، وہ ایک کو بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں نا، سگی اولاد تو ایک بھی نہیں آتی، پوتے تو ایک بھی نہیں آتے، تب اپنے اپنے کمروں میں رہتے ہیں. وہ بوڑھا اکیلے پڑا رہتا ہے، وہ بوڑھا اکیلے پڑا، زندگی گزر رہی ہے. باپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے بچے سے کہے کہ ذرا آج کی رات تو اپنے دادا کے ساتھ سو لے بھائی. ساری زندگی یہ بوڑھا ہمارے ساتھ سویا تھا، ہم اکیلے نہیں سوتے تھے، یہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر سلاتا تھا. اور آج بڑھاپے کی حالت میں نہ خود سوتا ہے، نہ ایک بچے اور پوتے کو کہتا ہے کہ بیٹا جا کے دادا کے پاس رہ لو، نہیں کہتا. وہ اسی عالم میں سسکیاں لیتے 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 رات تنہائیوں میں گزارتے گزارتے مر جاتا ہے. پھر کیا نمبر لگتا ہے میراث کا. قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیے، ابا 4 کمرے کا فلیٹ چھوڑ کے گئے، ہم 5 بھائی 5 بہنیں ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ جہنم ملے گی. اللہ کے یہاں کیا ملے گا؟ جہنم ملے گی، کیونکہ باپ ناراض گیا ہے. دنیا میں لے لو 4 کمروں کا فلیٹ لے لیا، ایک سب کو مل گیا، آخرت میں کیا مل رہا ہے؟ جہنم مل رہی ہے، اس لیے کہ ناراض ہو کر گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرما دیا تیرا باپ اگر راضی ہے تو جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر تیرا باپ ناراض ہے تو جہنم کا دروازہ کھلا ہے. وہ تیرے لیے دنیا میں جہنم کھول کر گیا ہے. روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی کے جو ہے گناہ کے اعتبار سے جو سزائیں ہوتی ہے نا، اللہ اس کو آخرت تک جس کو چاہے مؤخر کر دے. لیکن آپ نے فرمایا ماں باپ کی ناراضگی کا جو گناہ اور اللہ کی جو سزا ہوتی ہے نا، اللہ اسے دنیا میں دیتا ہے، اللہ اسے دنیا میں دیتا ہے. لو دنیا میں سزا. پھر آدمی دیکھتا رہ جاتا ہے، جو حالات اور معاملات اور مسائل آتے ہیں نا، پھر وہ بڑا نظر آتا ہے، پھر وہ بڑی ماں نظر آتی ہے، پھر وہ بڑی ماں. آدمی کہتا سب کچھ تو ہے میرے پاس، مولوی صاحب ایسی ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں بیٹھ کے. آج سمجھ میں آ رہی ہے وہ پھر کیا ہے. ایک آدمی تھا نا، کہنے لگا کہ عرصے دراز سے مکہ میں رہ رہا ہوں اور میں نے سینکڑوں عمرے کر لیے اور 120 پتہ نہیں کتنے حج کر لیے، بہرحال یعنی اپنی عبادت کو گنوا رہا تھا، طواف یا تو 120 کر لیے بہرحال. اور پھر ایک بزرگ صاحب کیا کہنے لگا معلوم ہے، سب کچھ کرنے کے بعد یہاں پر اطمینان نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے؟ کہنا یہاں سکون نہیں ہے. آدمی کہتا ہے نا یار مال تو پھر بھی مل گیا، مزے تو پھر بھی آ گئے، جائیداد، لیکن یہ والی جائیداد اگر ماں باپ نے تمہیں نہیں دی نا اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، تو وہ کروڑوں کا مال بھی چھوڑ کے چلے جائے نا، وہ مال تمہیں یہاں کا سکون نصیب نہیں کر سکتا. کہنا اتنے طواف کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، سکون نہیں ہے. اس نے کہا تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ کہنا ہاں. کہنا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہنا تنہا چھوڑ کے مکہ کی زندگی میں آ کر رہ رہا ہوں، تیری بیوی کہاں تیرے پاس، تیرے بچے کہاں تیرے پاس، تیرے ماں باپ کہاں؟ کہنا مجھے. انہوں نے کہا کہ تو ہزاروں طواف کر لے، تجھے یہاں کا سکون اس وقت ملے گا جبکہ یہ تیرا سر تیری ماں کے سامنے جھکے گا. ہزاروں طواف کر، 1000 روپیہ چھوڑ کے ماں مر گئی تھی نا، وہ مل تو گیا مال، جائیداد مل تو گئی، میراث مل تو گئی، لیکن دل کا سکون نہیں ملا. اس کے لیے پھرتا رہا، مارے مارے پھرتا رہا. یعنی اندر کا دل جو من ہے نا وہ سکون نہیں پاتا. جائیداد ہے، دولت ہے، باپ نے بہت کچھ چھوڑا تھا اس لیے کہ ماں باپ کو ناراض کر کے دنیا سے. آدمی یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہم تو ابا کے جانے کے بعد خوش رہ رہے ہیں. اپنے دل کا حال ذرا پوچھا جائے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مفہوم ہے ہر انسان کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو اسے ٹھوکے لگا رہا ہوتا ہے.
پتہ لگ رہا ہوتا ہے زندگی کیسی گزر رہی ہے, دل کا اطمینان اور سکون کہاں نصیب ہوگا. تو روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کرنے لگا, یا رسول اللہ یہ ابا جی جو ہے نا میرا مال کھا جاتے ہیں, ابا جی میرا مال کھا جاتے ہیں, میرا مال. آپ نے فرمایا جا بلا کر لا اپنے باپ کو, چنانچہ بلا کر لے کر آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابھی باپ حاضر ہوا تھا, حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے, کہنے یا رسول اللہ ساری باتیں سے بعد میں کیجیے گا, پہلے اس بوڑھے سے یہ پوچھیں کہ تمہارے دل میں کیا باتیں آئی تھیں, تمہارے دل میں کیا باتیں آئی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا, آپ نے فرمایا ہاں بھائی کیا بات ہے, ہاں بھائی کیا بات ہے. تو کہا کہ یا رسول اللہ اس سے پوچھیں, یہ بیٹھا ہوا ہے, یہ اگر کچھ مجھے دیتا ہے تو اس کی پھپھی پر لگاتا ہوں, کچھ اس کی خالہ پر لگاتا ہوں, کچھ اپنے نفس پر لگاتا ہوں. 3 باتوں کا ذکر کیا, 3 باتوں کا ذکر کیا, میں ادھر نہیں لگاتا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے باتیں بات میں ہوں گی, یہ بتاؤ تمہارے دل میں کیا کیا باتیں آئی تھیں. یا رسول اللہ دل میں, ارے وہ تو ابھی زبان پر نہیں آئی, اور آپ کہنے دل میں, دل کا حال آپ کو معلوم ہے یا رسول اللہ. آپ کی یہ باتیں نا ہمارے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات آپ کو اگر معلوم ہوئی ہے نا, دل کا حال اللہ جانتا ہے, اللہ نے آپ کے اوپر نزول کیا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے, کہا تھا یا رسول اللہ اس بوڑھے کے دل میں جو باتیں پوچھیں. پھر وہ کہنے لگا یا رسول اللہ دل کی باتیں کیا بتاؤں, یہ میرا بچہ ہے نا اس کا عالم کیا تھا, یہ چھوٹا سا تھا, کمزور تھا, میں نے کھلا کر پلا کر غذا دے کر اس کو بڑا کیا, یہاں تک کہ یہ جوان ہو گیا. یا رسول اللہ یہ چھوٹا تھا نا, بیمار ہوتا تھا, بیماری میں دوا دارو کا میں انتظام کرتا رہا. یا رسول اللہ بیماری کے بعد کوئی حال اس کے اوپر آ جاتا تھا نا, یا رسول اللہ اگر یہ نہیں سوتا تھا تو رات کو میں بھی نہیں سوتا تھا. یا رسول اللہ تقدیر میں جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا, لیکن میں پھر بھی اس کے اوپر حال آنے سے ڈرتا تھا, میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے, میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے, میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے. یا رسول اللہ میں اس سے یہ بات اپنے دل میں کہہ رہا تھا, ارے تو اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتا نا, تو کم سے کم ایک پڑوسی سمجھ لے, جیسے پڑوسی کے ساتھ اچھا کیا جاتا ہے اپنے باپ کے ساتھ کم سے کم اتنا تو کر لے. یہ بات اللہ کے نبی نے کیا کیا, یہ گریبان ہے نا, گریبان ایسے پکڑا, اس بچے کا گریبان پکڑا, اور گریبان پکڑ کے قریب کیا, انتہا درجے کی کام کیا, انتہا درجے کا. اللہ کے نبی سے رہا نہیں کیا, زبان نہیں, گریبان پکڑا, گریبان. اور بعد میں فرمایا ایسے گھسیٹا, اور فرمایا کہ تو مالو کا تیرا مال یہ ابھی کا تیرے باپ کا ہے, آج کے بعد سے کبھی ایسی گفتگو مت کریے. بات سمجھے, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے, آج کے بعد سے ایسی گفتگو مت کریے. اور چلتا کر دیا. اور آج مسلمان اپنے باپ کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے, خرچی دینے کے لیے پیسہ نہیں. ارے جو کچھ اس نے تھوڑی بہت کمائی رکھی ہے نا, وہ بھی جناب والا کھا کر ہضم کر کے ہڑپ کر کے اس کی زندگی کو اجیر بنانے پر آج مسلمان تلا ہوا ہے. کر لے, مرنے کے بعد, باپ کے مرنے کے بعد خدا کی قسم سکھ نہیں ملے گا, اس لیے کہ اللہ راضی نہیں ہے. باپ کا مال لے لے. اتنی سی نوجوان اولادیں آج ہی سے اپنے مستقبل کی اپنی اولاد کے لیے منصوبے شروع کر دیتی ہیں کہ اس باپ کی دکان بکے گی تو ہمیں کتنا ملے گا, یہ گھر بکے گا تو ہمیں پراپرٹی کیا ہے, جائیداد کیا ہے. اور باپ دیکھتا رہ جاتا ہے. باپ کے حال پوچھتے ہو, دوا دارو, اس کی ضروریات, اس کے حالات, اس کے معاملات, کوئی جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہے. ساری نگاہیں کس کی طرف ہیں, مال کی طرف. لہذا آپ نے فرما دیا نا یہ مال فتنہ ہے, فتنہ. تم مال لے کر سکون میں نہیں رہوگے, بلکہ فتنے اور آزمائش کی زندگی گزارو گے اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہو. لہذا آدمی اپنے آپ کو ذرا دیکھ کر زندگی گزارے, اپنے ماں باپ کو ذرا سلام کرنا سیکھے, ان کا اکرام کرنا سیکھے. ارے بھائی زندگی کس کی کتنی ہے, کس کی زندگی کتنی ہے. اللہ کے ہاں نوجوان بھی جا رہے ہیں, اللہ کے ہاں بوڑھے بھی جا رہے ہیں, اللہ کے ہاں بچے بھی جا رہے ہیں, سارا مال چھوڑ کر جا رہے ہیں. اگر کچھ جا رہا ہے والباقیات الصالحات اعمال صالحات. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا